فاتحہ۔ دوسری محرم کو امام حسین کربلا پہنچے ہیں اور اس کے بارے میں عرض کریں گے بعد میں کہ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ایک قرآن آیا، قد جاءکم من ربکم، رب کی طرف سے برہان، دلائل، آیات، نور، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ نور مبین آیا۔ نور مبین ایک ہوتا ہے امام مبین، ایک ہوتا ہے عدو مبین۔ امام مبین مولا علی ہے، عدو مبین شیطان ہے۔ اور کل شیء احسن فی امام مبین، امام مبین ہر شے پر غالب ہوتا ہے، ہر شے پر قادر ہوتا ہے، ہر شے پر مختار ہوتا ہے، ہر شے اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ کل شیء احسن، پتہ چلا آسمان والے بھی مولا علی کا کہنا مانتے، زمین والے بھی کہنا مانتے۔ اور یہ ایک ہوتا ہے شجرہ طیبہ، ایک ہوتا ہے شجرہ خبیثہ۔ شجرہ طیبہ بنی ہاشم کا شجرہ ہے، میں عبد المطلب ہاشم، عبد مناف ہاشم، عبد المطلب عبداللہ ابو طالب، اور دوسری روایت میں ہے۔ اور یہ شجرہ خبیثہ جو ہے یہ عبد الشمس، حرب، ابو سفیان، معاویہ، یزید، لعنت ہوئے سب۔ کل بھی یزید تھا، آج بھی یزید ہے، قیامت تک یزید رہے گا۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ یزید کل بھی مردہ باد تھا، آج بھی مردہ باد ہے، قیامت تک مردہ باد۔ تو یہ ہاشم کے پیر عبد الشمس کے پیشانی پر لگے ہوئے تھے، یزید میں دو روایت۔ اور تلوار سے کاٹا گیا، تلوار سے کاٹا گیا، خون بہا۔ تو کہا کہ ان دو گروہ میں بہت زیادہ خونریزی ہوگی، ایک حق پہ ہوگا، ایک باطل پہ ہوگا، حق پہ ہوگا، ایک باطل پہ ہوگا۔ اور بنی ہاشم میں آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شجرہ طیبہ میں حضور کی آمد ہوئی، شجرہ خبیثہ میں یزید آیا، یہاں پہ حسین علیہ السلام آئے مولا علی کے بعد، حسین وہاں پہ شجرہ خبیثہ میں یزید آیا۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد کا جو سوال ہے اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ جب ابراہہ ہاتھیوں کو لے کر آیا، اور ابراہہ جب
ہاتھی کو لے کر آیا خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ یمن سنا میں اور کعبہ انہوں نے بنائے، اس کعبے کے مقابلے میں خداوند عالم کو ناگوار گزرا، تو یہ آیا اس خانہ کعبہ کو اٹھانے، وہاں کوئی طواف نہیں کرتا تھا، یہ آیا خانہ کعبہ کو اٹھانے، جب یہ آیا تو ہاتھیوں کو لایا، اسی لیے یہ عام الفیل کا سال بنا، اور اسی برس میں حضور کی آمد بھی ہے۔ یہ عام الفیل میں جب آیا تو اس نے عبد المطلب کی اونٹ لے کے اپنے قبضے میں لیا، اور عبد المطلب جب گئے تو میں سوچتا تھا کہ آپ کہا کہ میرے اونٹ مجھے دے دیجیے، تو میں سوچتا تھا آپ بہت بڑے رئیس ہو، رئیس پتہ ہو، خانہ کعبہ کو سنبھالتے ہو، آپ یہ کہو کہ خانہ کعبہ کو آپ نہ ڈھائیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرے اونٹ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ حفاظت کرے گا۔ جب یہ کہنا تھا وہاں سے ابابیل آئے، اور ابابیل نے قریب پہ کی، ایک کمزور جانور، کمزور پرندہ، ایک مضبوط جانور، ایک طاقتور جانور کو مار دیتا ہے۔ خداوند عالم کا عدل ایسے چلتا ہے، وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ وہ کمزور پرندے سے ایک طاقتور جانور کو مار کے بتاتا ہے اپنی طاقت کا تکبر نہیں کرنا، کیونکہ سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا، سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا، لہذا تکبر اور غرور نہ کریے۔ ایک صلوات میں محمد اور حضور پلے ہیں عبد المطلب کی آغوش میں، ماں کے آغوش میں پلے۔ اس کے بعد عبد المطلب کے آغوش میں جب عبد المطلب کا آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ جب تمام بیٹوں کو بلایا کہ کس کے پاس پلنا چاہتے ہو؟ حضور نے کہا کہ میں ابو طالب کے ساتھ ہوں۔ حضور نے کہا، رسول اللہ نے کہا میں ابو طالب کے ساتھ رہوں گا، وہ مجھے پالے۔ دیکھیں زکریا نے بی بی مریم کو پالا، زکریا نے بی بی مریم کو پالا، لیکن خداوند عالم نے کہا رہے گا بھی میرے گھر میں، رہے گی بھی میرے گھر میں، پلے گی بھی میرے گھر میں، لیکن کہو گی کہ میں نے پالا ہے نا، رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرا، کیوں؟ ان کی بیوی تھی زکریا کی، لیکن رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرا، لیکن تم کہنا تم نے پالا۔ اور یہاں پر کہا حضور رہے گا ابو طالب کے گھر میں، کھائے گا بھی ابو طالب کا، کہنا کہ ہم نے پالا۔ ابو طالب کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہتا ہے، بس میں زیادہ سلوات نہیں پاؤں۔ ابو طالب کی گودی میں نبوت ہے پلی، آل عمران کے صدقے سے دنیا ہے جدید، کافر کہہ کے گنہگار نہ بنو مسلمانوں، کٹ جاؤ کے ذوالفقار سے، جب آئے گا فرزند علی، سلوات نہیں پاؤں۔ ابو طالب کی آغوش میں حضور پلتے ہیں تو محمد رسول اللہ بنتے ہیں، ایک پلتا ہے تو اللہ کا نبی بنتا ہے، ایک پلتا ہے تو اللہ کا ولی بنتا ہے۔ کہ پاکیزہ کتنی گود ہوگی، زکریا معصوم تھے جنہوں نے پالا، ابو طالب کتنے معصوم ہوں گی کہ سرکار انبیاء کو پالا، کتنے معصوم ہوں گی سردار کو پالا۔ ابو طالب کا نام عمران ہے، قرآن مجید میں عمران آیا ہے، پورا سورہ ابو طالب علیہ السلام کے لیے۔ اور آج ہم ہیں ہم ایک سلوات اپنے محمد کا اور دوستو ابو طالب علیہ السلام کے لیے کہا ابو طالب کا عمل میرا عمل ہے، خداوند عالم جدید کا یتیم پاوا، کہ ہم نے جب یتیم پایا حضور کو تو ہم نے پناہ دی ابو طالب کے گھر پہ، ابو طالب کے یہاں پلے ہیں حضور، 25 برسوں تک ابو طالب یہاں کھانا بھی کھاتے رہے بھی۔ کہیں کہتے ہیں کہ ابو طالب مذل کافر ہے، ایک معصوم نبی
सरदार अंबिया किसी काफिर के यहाँ पढ़ नहीं सकता। मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक चला और फिरौन के महल के पास लगा, आसिया ने उठाया, प्यार किया, बे औलाद थे। फिरौन ने कहा मुझे भी दीजिए, फिरौन ने दिया, आगोश में प्यार करना चाहा, एक हाथ से दाढ़ी पकड़ी, एक हाथ से तमाचा मारा। कि काफिर की आगोश में नबूवत मासूम बन नहीं सकता। अगर मूसा जैसा नबी काफिर के आगोश में नहीं तो फख्र मूसा मोहम्मद और तो ये मजलिसें हैं लोगों को आसानी के लिए, हमारी ज़िंदगी कैसे अच्छी बनाया जाए, आसान बनाया जाए। इसमें शरीयत के मौजू भी हम डालेंगे, मुद्दे भी डालेंगे, आपके सामने अर्ज करेंगे। एक मिनट का आप सलवात भी अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने परवरिश की माला, और जब परवान चढ़ा तो शाहकार कारनामा बना और मोहम्मद मुस्तफ़ा बना। लोग कलमा मोहम्मद तो पढ़ते हैं, निकाह भी अबू तालिब ने पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत इब्राहिम और ज़रा इस्माइला, सूरत इब्राहिम में अबू तालिब है, ज़रा इस्माइल में है, और हर जुमा को हम दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद व सल्ली अला इब्राहिम व अला इब्राहिम व सल्ली मुबारक महतरम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद भी पढ़ रहे अबू तालिब पे, काफिर भी कह रहे अबू तालिब को, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, या तो दुरूद ना पढ़े, सलवात भी और एक वाक्य मैं आपको बयान करता हूँ, मसाइल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि हुजूर नजर नहीं आ रहे थे, कहीं चले गए। अबू तालिब को शक हुआ, तालिब अलैहिस्सलाम को शक हुआ कि शायद काफिरों ने कत्ल कर दिया, क्योंकि यहूदी कत्ल करना चाहते थे, काफिर कत्ल करना चाहते। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को लिया, तमाम खंजरें अब्बा के दामन में कहा लगा लीजिए, और अबू तालिब तलवार जो बरैना तलवार लेकर आए। तमाम काफिर सदर बैठे थे, सैयद जो सरदार इनके थे वो बैठे हुए थे, और उनके गर्दन में तलवार रखी, कहा अगर मेरा मोहम्मद के बाल भी बाका हुआ तो किसी की गर्दन बाकी नहीं रहेगी। और ये कह के तेवर देख के लोग समझ गए कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा को कोई हाथ भी लगाया तो हमारा गर्दन उड़ जाएगी। ये है अबू शुजाअत अबू तालिब, शुजाअत अबू तालिब। और अबू तालिब जब हुजूर आ गए, बात क्या हुआ कि हुजूर को घर ले गए और सीने से लगाया कि अबू तालिब हुजूर को एक पालने वाले वो पालनहार है जिन्हों की परवरिश की वजह से वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सलवात के अर्ज करेंगे, क्योंकि आज दो मुक्ति हुई है और तमाम थके हुए हैं। सलवात में मोहम्मद अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने खून से इस दीन इस्लाम को सींचा है, अपने औलाद की कुर्बानी दी। और अबू तालिब अलैहिस्सलाम थे, उनकी सुन्नत थी कि हुजूर के दर पे अली को सुलाते थे, मुख्तलिफ बेटों को सुलाते थे, ताकि हुजूर की जान बच जाए। पता चला हुजूर की जान बचाने वाला अबू तालिब है, और हुसैन की जान के पीछे पड़ा था वो अबू सुफियान, दुश्मन था, हुजूर को कत्ल करना चाहता था। तब से तमाम ज़्यादा जंग अबू सुफियान ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के खिलाफ लड़ी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा से लड़ी है। तो ये शजरा तैयबा था, ये शजरा खबीसा था। और अबू तालिब ने जो मेहनत की अपनी ताकत से, हुजूर को पाला और ताकत से इस्लाम पहला, अली मौला अली ने काम
کیا، کارنامہ کیا، اس کا نتیجہ غدیر تھا، غدیر میں مولا بنے اور تمام نے بیعت لی، تمام لوگوں نے بیعت لی۔ بیعت جب لی تو حضور کی بھی بیعت کی، مولا علی کی بھی بیعت کی، حسن علیہ السلام کی بیعت کی، حسین علیہ السلام کی بیعت کی۔ اب یہ بیعت کرنے کے بعد پھر یزید بیعت طلب کرنے لگا۔ یزید نے پیغام مروان سے بھجوایا، ولید نے اپنے لوگوں کو بھیجا، جاؤ امام حسین سے کہو کہ بلایا جا رہا ہے۔ امام حسین جب بلاوا آیا، بی بی زینب گھبرا گئی، دل بیٹھا گیا بی بی زینب کا کہ کیسی بات ہے کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ ایک مطلب حسین علیہ السلام سے اکیلے نہ جانا، غازی عباس بھیا عباس میرے بھیا کو بلایا گیا ہے، اکیلے جانے نہیں دینا، آپ ساتھ میں جانا۔ بات آگے آگے ہے، 18 بنی ہاشم کے نوجوان ساتھ ہے۔ مولا حسین جب دارالامانہ کے دروازے پہ پہنچے کہا کہ میں جب آواز بلند کروں گا تو اندر آئیے گا۔ غازی عباس سے کہا، غازی عباس کو برداشت نہیں ہوتا مولا حسین کو کوئی کچھ بھی کہہ دے۔ مولا حسین اندر گئے اور انہوں نے مروان اور ولید نے کہا کہ بیعت کا مطالبہ کیا۔ حسین علیہ السلام نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین علیہ السلام نے بیعت جیسے ہی اونٹ نے کچھ کہا، حسین علیہ السلام نے آواز بلند کی۔ آواز بلند کرنا کا دروازہ توڑ کی غازی عباس اندر آ گئے اور کہا کس نے میرے آقا حسین، میرے مولا حسین پہ آواز بلند کی ہے؟ ہم کہیں غازی عباس اس وقت بھی آ جاتا جب حسین تنہا رہ گئے تھے، اس وقت بھی آ جاتا علی اکبر کے سینے پہ پرچی لگی، اس وقت بھی آ جاتا جب خیموں میں آگ لگ گئی، اس وقت بھی آ جاتا جب تماچے مارے گئے۔ ایک مرتبہ واپس لوٹ کے آئے اور کہا تیاری کریے، ہم سفر پہ جائیں گے۔ تیاری شروع ہوگی، تیاری شروع ہو گئی، محملیں سجائی جا رہی تھی، تمام بیویوں نے غازی عباس گئے، کیسری پہ پہاڑی کھڑے کہا الحجاب الحجاب الحجاب، یہ نبی ذاتیہ گھر سے باہر آ رہی ہے، کوئی آنکھیں اٹھا کے نہ دیکھے۔ 2 چادریں باندھنے کی قرار دی اور ایک ایک بیوی جو ہے 28 رجب 60 ہجری کو ایک ایک بیوی گھر سے نکلنے لگی۔ جب لیلہ آئی تو علی اکبر نے بڑھ کے سوال کیا، فرمائی قاسم آگے بڑھے، سوال کیا، کلثوم آئی، غازی عباس رمدار آگے بڑھے، سوال کیا۔ ایک مرتبہ عالیہ بی بی شہزادی زینب جب گھر سے باہر نکلی ہے، غازی عباس پیروں کے نشان مٹا دیتے تھے کہ کہیں سورج کی نظریں بھی نہ پڑنے پائے۔ اب کہیں گے غازی عباس آج جو ہے آپ پیروں کے نشان مٹا دے رہے ہیں، یہی زینب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بے مخمر چادر، ایک چادر کا سوال کرتے ہوئے گزاری جائے گی۔ شہزادی زینب حسین کھڑے ہوئے، علی اکبر کھڑے ہوئے، غازی عباس نے اپنے زانوں پہ اس کی پیر رکھے، شہزادی زینب اونٹ پہ بیٹھی محمل میں، اور جب حضور کے روضے پہ پہنچے تو حسین ایسے پہنچے جیسے ایک بادشاہ ایک سلطان کے پاس جاتا ہے، لیکن جب ماں کے قبر کے پاس پہنچے، ماں کے قبر ایسے گئے جیسے 6 مہینے کا بچہ جاتا ہے۔ ہاں بلاؤ کہ میرا پاس دلاور ہے کدھر؟ حسین ہے، امیر علی نے درج کیا، ہاں بلاؤ کہ میرا پاس دلاور ہے کدھر؟ وہ فدا ہے میرے بچوں پہ میں سکتی ہوں، شکم میں گئے صبح ہے پر میرا ہے بزر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی اپنا کراؤ بھائی۔ اب یہ بات نے صدق دی پائنی مغار، اے زہرہ کی نظام میں میرے غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر تجھے کر دوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار، غربت میں کوئی سے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ اور پھر حسین نے کہا اما لہو
چمن دیکھنے چلو، اماں زینب کی بازو میں حسن دیکھنے چلو، اماں میں لوٹ کے نہیں آؤں گا، زینب ضرور لوٹ کے آئے گی، اس کے ہاتھوں پہ رسل سے اندازہ لگا لینا کہ ظالموں نے کتنا ظلم ڈھایا ہے مظلوم پر۔ ایک مرتبہ لرزہ پیدا ہوا، زہرا کہتی ہے، بی بی زہرا کہتی میں بھی ساتھ چلوں گی کربلا، میں دیکھوں گی کربلا میں کیا گزر گئی۔ ایک مرتبہ کربلا میں